حضور اپنے جسم اور روح کے ساتھ لامکاں کی بلندیوں پر ایک مرتبہ معراج کرنے تشریف لے گئے، لیکن جب لامکاں کی بلندیوں سے واپس زمین پر تشریف لائے تو امت کے لیے دن میں 5 معراجیں رکھ دیں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، سرکار فرماتے ہیں نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ جس نے معراج کی لذت حاصل کرنی ہو وہ آ جائے، جب مسجد سے بلاوا آئے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو دوڑا ہوا مسجد میں آئے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ لے، سمجھو اس نے معراج کی لذت کو حاصل کر لیا گیا۔ اب اس نماز کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کا انداز کیا ہے، اس نماز کے اصول کیا ہیں، اس نماز کے قانون کیا ہیں، رب کے حضور جھکنا کس طرح ہے، اور اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، یہ سیکھنا بندہ مومن پر بے حد ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے اس کے ترک سیکھتے ہیں، اس کے طریقے کسی نہ کسی ایکسپرٹ آدمی سے سیکھتے ہیں، یار میں نے فلاں بزنس کرنا ہے تو مجھے بتاؤ اس کو چلانے کا انداز کیا ہے، مجھے اصول بتاؤ، جو غلطیاں آپ نے کی ہیں ان غلطیوں سے بچنے کا طریقہ مجھے بتا دو، میرا جو بزنس ہے وہ گرو کر جائے، بڑھ جائے، اس میں مجھے خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو اسی طرح جب بندہ بالغ ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، جب بالغ ہوتے ہیں تو اس پر نماز بھی فرض کر دی جاتی ہے۔ اب نماز فرض ہے، نماز لازم ہو چکی، تو اب اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی بندے کو آنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اگر بغیر سیکھے، بغیر شرائط کے، بغیر فرائض کے، بغیر واجبات کے، بغیر سنن کے ایسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے سجدہ سہو ہے۔ جب غلطی کا ہی پتہ نہیں چلے گا تو سجدہ سہو کیسے کرے گا؟ جب سجدہ سہو نہیں ہوگا تو پھر سمجھے نماز بھی نہیں ہوئی۔ اگر ہم اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں کہ رب ہماری نمازوں کو، سجدوں کو قبول فرما لے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں، تو پھر جو نماز ہم اللہ کے حضور، چاہے وہ 5 نمازیں ہیں، چاہے وہ جمعۃ المبارک ہے، چاہے وہ عیدین کی نمازیں ہیں، ہمیں ان نمازوں کی شرائط اور واجبات کا معلوم ہونا بے حد ضروری ہے۔ شرائط وہ ہوتی ہیں جو کسی معاملے سے پہلے ہوتی ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی چیز پرچیز کر رہے ہیں تو اس کو لینے کے بعد تو شرائط طے نہیں کرتے، اس چیز کو لینے سے پہلے کی شرائط طے کرتے ہیں، یار میری یہ شرط ہے، میری یہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر آپ پلاٹ لیتے ہیں یا پھر مکان لیتے ہیں، آپ شرط لگاتے ہیں یا پھر میں اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر پیمنٹ پے کروں گا اور مجھے یہ چیز بھی ساتھ چاہیے، اگر بقایا جات ہیں تو وہ بھی آپ نے کلیئر کر کے دینے ہیں۔ یعنی مکان لینے سے پہلے اس کے جتنے بھی واجبات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ شرط کے اندر آ جاتی ہیں، اگر یہ چیزیں پوری کرو گے تو پھر میں پلاٹ بھی لوں گا یا مکان بھی لوں گا۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ آتا ہے تو اس سے پہلے شریعت نے 6 شرائط رکھ دی ہیں، 6 شرائط ہمارے اوپر لازم کر دی ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے ان 6 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 6 شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو گئی، ایک شرط بھی ختم ہو گئی تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی، وہ جسٹ ایکسرسائز ہوگی، جسٹ وہ ایک پریکٹیکل طریقہ ہوگا، وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ نماز تبھی کہلائے گی جو شریعت نے ہمارے اوپر شرطیں لگائی گئیں، ان شرطوں کو پورا کر کے اللہ کے حضور آ جائیں گے، پھر ہماری نماز قبول ہوگی۔